اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی اس زمین پر آسمان کی اس چھت کے نیچے کائنات کا بدترین گروہ اور کائنات کا بدترین طبقہ وہ ہے جو دین میں بدعات کو نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جو دین کو بدل ڈالتے ہیں، دین میں اضافے کرتے ہیں یا دین میں کمی کرتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور پھر گروہ در گروہ بن گئے، علیحدہ علیحدہ ٹولیاں بنا لی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر لست منہم فی شیء، تمہارا ان بدبختوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کن لوگوں سے؟ ان الذین فرقوا دینہم، جو دین میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، وہ بدترین طبقہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیہ مبارکہ صحابہ کے سامنے پڑھی تھی برسر منبر، تو سیدہ عائشہ نے بھی اس آیہ کو سنا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لائے تو سیدہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں اتری ہے؟ بڑی سخت اس میں خبر دی گئی ہے، بڑا سخت پیغام دیا گیا ہے کہ لستا منہم فی شیء، کہ اے پیغمبر آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یا عائشہ ہم اصحاب البدع و اصحاب الاہواء، یہ بدعتی لوگ ہیں جو دین میں بدعات نکالتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں لیس لہم توبہ۔ عائشہ یہ اتنے بدبخت ہیں
کہ ان کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ جب بدعتی دین میں بدعت نکالتا ہے تو وہ توبہ کی طرف نہیں آتا۔ ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدع، اللہ رب العزت بدعتی کو توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہ وہ گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو نیکی سمجھتا ہے، وہ اس میں اجر سمجھتا ہے، وہ اس کو محبت سمجھتا ہے، وہ اس کو ایمان سمجھتا ہے، لیکن دین میں بدعات نکال رہا ہے نیکی سمجھ کے، ثواب سمجھ کے۔ ایسے شخص کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ لیس لہم توبہ، ایشا ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے، یعنی انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر توبہ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کر لیں گے، لیکن ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق ملتی ہی نہیں، اللہ توبہ روک لیتے ہیں۔ اور آگے کیا کہا؟ آنا منہم بریء وہم منی براء، عائشہ میں ان سے بری ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طبقے سے کوئی تعلق نہیں۔ واشگاف اعلان کیا آپ نے کہ آنا بریء منہ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہم براء منی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اسلام کا نام لینے والے لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الفت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں۔ فرمایا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا میرے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بری، یہ مجھ سے بری۔ یہ بدترین طبقہ ہے جو دین میں بدعات کا اضافہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم آپ اٹھا کے دیکھیں، اس بات کی تقویت اور اس بات کا واضح ثبوت موجود ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فیہا حدثا، جو دین میں نیا کام ایجاد کرتا ہے، دین میں اضافہ کرتا ہے، او آوا محدثا، یا کسی بدعتی شخص کو ٹھکانہ دیتا ہے۔ ٹھکانے کا مطلب اس کو عزت دیتا ہے، اس کو وقار دیتا ہے، اس کو ٹھکانہ دیتا ہے، اس کو شہرت دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو دین میں بدعت کو ایجاد کرتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنتیں نازل ہوتی ہیں، اس پر فرشتوں کی بھی لعنتیں ہیں، دن رات ان پر فرشتے بھی لعنتیں برساتے ہیں۔ والناس اجمعین، تمام انسانوں کی لعنتیں ان لوگوں پر پڑ رہی ہیں جو دین میں اضافہ کرتے ہیں، جو دین میں بدعات کا اضافہ کرتے ہیں، نئے نئے کام دین میں نکالتے ہیں۔ وہ بدترین طبقہ ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کچھ لوگ نکلے تھے جنہوں نے عبادت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کئی کاموں کو ایجاد کیا تھا۔ چوری اور ڈاکے کی بات نہیں ہو رہی، رشوت خوری کی بات نہیں ہو رہی، زنا اور جوئے کی بات نہیں ہو رہی، بات ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو دین سمجھ کر بدعات کو دین میں شامل کرتے ہیں۔ وہ کائنات کا بدترین گروہ ہے۔ صحابہ کرام کے زمانہ میں خوارج نکلے تھے، انہوں نے بڑی بدعات کو ایجاد کیا تھا، بڑی بڑی رسمیں نکالی تھی، انہوں نے بڑے بڑے کام اپنی طرف سے نکال لیے تھے، بڑے عبادت گزار تھے، شب زندہ دار تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے، ان سے بحث کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہ بڑے عبادت گزار تھے۔ واپس آ کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو حلیہ بیان کیا تھا، ان کا جو کردار بیان کیا تھا،
ان کی جو عبادات بیان کی تھی وہ اس طرح تھی. کہا میں نے ان کے چہروں پر اور ان کے جسموں پر عبادات کے نشان دیکھے تھے. ان کے چہروں پر محراب پڑے ہوئے تھے، اتنے لمبے سجدے کرتے تھے، اتنی لمبی عبادتیں کرتے تھے کہ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بالکل حقیر سمجھو گے. لیکن یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے نکل چکے ہیں. اور صحابہ کا اس بات پر اجماع ہو گیا تھا کہ اولئک اشرار الخلق عند اللہ، یہ طبقہ بدترین طبقہ ہے. اولئک اشرار الخلق، یہ بدترین مخلوق ہے، یہ کائنات کا بدترین گروہ ہے، یہ کائنات کی بدترین جماعت ہے، اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں. بلکہ صحیح البخاری میں ہے کہ بعض صحابہ نے تو یہاں تک کہا ہم کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں. کتے تھے کون؟ جو دین میں بدعات کا اضافہ کرنے والے تھے. تو یہ بدترین گروہ ہے. کل قیامت کے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا فارتکم علی الحوض، میں اپنے حوض پر بیٹھا ہوا تمہارا استقبال کروں گا. اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارا پیش خیمہ ہوں گا اپنے حوض پر بیٹھ کے. میرا جو حوض ہے علی مسیرۃ الشہر، ایک مہینے کی مسافت پر ہے، ایک مہینے کی، کہ انسان تیز ترین سواری پر بیٹھ کر ایک مہینہ سفر کرتا چلا جائے تو جتنا لمبا وہ سفر کر سکتا ہے میرا حوض اتنا بڑا ہوگا. مالا مسیرت شاہ، میں اس حوض پر بیٹھا ہوں گا اور میں اپنے حوض پر بیٹھ کر میں اپنی امت کو حوض کوثر کا جام بھر بھر کے پیش کروں گا. اور وہ جام ابیض من اللبن، وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور وہ اطیب من الرِّیحِ الْمِسْک، کستوری کی خوشبو سے اعلیٰ اس میں خوشبو آئے گی. من شرب منہ مرۃ واحدہ، جو میرا امتی ایک مرتبہ میرے اس حوض سے پانی کا گھونٹ پی لے گا، لم یظما لا یظما ابدا، کبھی بھی پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، کبھی بھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. فرمایا ہے میری امت کے لوگوں، انا فارتکم علی الحوض، انا انتظرکم، میں اپنے حوض پر بیٹھ کر تمہارا انتظار کروں گا. تم نے میرے حوض پر آنا ہے، میں تمہارا استقبال بھی کروں گا، میں آگے بڑھ کے تمہیں ملوں گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ بعد میں آنے والوں کو تو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، ان کو آپ کیسے پہچان پائیں گے؟ آپ نے فرمایا میری امت کو اللہ کچھ علامات اللہ نے دی ہیں، کچھ نشانیاں عطا کی ہیں، کچھ امتیازات دیے ہیں. باقی امتوں سے، دوسری امتوں سے اللہ نے امتیاز دیا ہے، فرق دیا ہے، پہچان دی ہے. وہ باقی امتوں کے اندر اوصاف نہیں ہیں جو اللہ نے میری امت کو دیے. وہ کیا ہوں گے؟ میرا ہر امتی آئے گا، اس کے 5 کلیان ہوں گے، اس کا چہرہ، اس کے دونوں ہاتھ اور اس کے دونوں پاؤں وضو کے نشانات کی وجہ سے چمکتے ہوں گے، دمکتے ہوں گے. میں دور سے پہچان لوں گا، ہاں اولائی امتی، یہ میری امت آ رہی ہے، یہ میری امت آ رہی ہے. اور یہ نمازی لوگ پہچانے جائیں گے جو وضو کرتے ہیں، وضو سے پہچانے جائیں گے. وضو کو اپنا وتیرہ بنائیں. کہا میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، اس انداز میں میری امت میرے پاس آئے گی اور میں جام بھر بھر کے
اپنے حوض کے اپنے ہاتھوں سے اپنے ایک ایک امتی کو پیش کروں گا، ایک ایک امتی کو۔ ایک گروہ آئے گا، میں شروع ہوں گا، انا اناولہم، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میں جام بھر کے انہیں پکڑانے لگوں گا تو یکایک وہ طبقہ اور وہ گروہ غائب کر لیا جائے گا، ان کو دور بھگا دیا جائے گا، ہنکا دیا جائے گا۔ تو میں اپنے رب سے کہوں گا، ربی ہؤلاء امتی، اے میرے رب یہ تو میری امت ہے، ہؤلاء امتی، ان کے چہرے چمک رہے ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں وضو کے نشانات کی وجہ سے دمک رہے ہیں، ہؤلاء امتی، یہ میری امت ہے، میں ان کو حوض کا پانی پلانا چاہتا ہوں، ان کو غائب کیوں کر لیا گیا ہے؟ اللہ رب العزت جواب دیں گے، انک لا تدری، اے میرے محبوب پیغمبر آپ نہیں جانتے، آپ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، ما احدثوا بعدک، انہوں نے بعد میں کیا کیا بدعات کو ایجاد کیا تھا، انہوں نے کیا کیا مسائل نکال لیے تھے، اور ایک طریق کے الفاظ ہیں کہ بدلوا بعدک، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا تھا، غیروا بعدک، انہوں نے دین کو تبدیل کر دیا تھا، اور ایک طریق کے الفاظ ہیں کہ لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما عملوا بعدک، انہوں نے کیا کیا نیکیاں نکال لی تھی، کیا کیا عمل نکال لیے تھے، کیا کیا مسائل نکال لیے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ یہ بدعتی لوگ تھے، یہ بدعتی گروہ تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیظ و غضب میں آ جائیں گے، ان کی کوئی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ کیا کہیں گے، سحقن، سحقن، دفع ہو جاؤ، سحقن، دفع ہو جاؤ، لمن غیر بعدی دینا، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا تھا، تم نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ بدترین طبقہ ہے، بدترین گروہ ہے، بدترین افراد ہیں جو اللہ کے دین میں بدعات کا اضافہ کرتے ہیں۔ یہ بدترین کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے دین میں رکھنا ڈالتے ہیں، اللہ کے دین میں زیادتی کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے دین کو کامل کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العزت نے عرفات کے میدان میں محمد علیہ السلام پر قرآن نازل کر دیا تھا، جبریل یہ آیت لے کر آ گئے تھے، کیا میرے محبوب پیغمبر آپ کہہ دیں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے صرف اور صرف اسلام کو دین پسند کیا ہے، تمہارے لیے پسندیدہ دین اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ، جو اس اسلام کے علاوہ کوئی اور دین بنا کے لے آئے گا، 400 سال بعد بنائے یا 1400 سال بعد گھڑے، وہ دین اللہ کے ہاں مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ مردود ہے۔ تو بدعتی ٹولہ بدترین کیوں ہے؟ وہ اللہ کے دین میں اضافہ کرتا ہے جس کی اللہ نے کسی کو اجازت دی نہیں دی۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ کیوں بدترین ہے؟ یہ اللہ کے شریک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین کی شریعت سازی اللہ کا حق ہے، اللہ نے یہ حق کسی کو نہیں دیا، اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، یہ شریک ہیں جو اللہ کے مقابلے میں دین بنانا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ نے اس کی اجازت
کسی کو نہیں دی، اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دی۔ اللہ نے اعلان کر دیا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اے لوگو، ہمارا یہ پیغمبر تمہیں صرف وہ دین پہنچاتا ہے جو ہم نے آسمان کی بلندی سے اتارا ہے، یہ اپنی طرف سے ایک حرف بھی بنا کے پیش نہیں کر سکتا، ایک حرف بھی اپنی طرف سے نہیں زیادہ کر سکتا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اللہ نے واشگاف لفظوں میں واضح کر دیا کہ اگر یہ ہمارا محبوب پیغمبر سید ولد آدم، پوری کائنات کا سردار، ایک حرف کا اضافہ اپنی طرف سے اس نے کر لیا، ایک حرف کا اضافہ، ایک حرف کا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ۔ آج تو پورے مذہب بن گئے، پورا دین بن گیا، پوری رسومات بن گئی، پوری ایک عید کا اضافہ کر دیا گیا، اور مسائل گھڑ لیے گئے، طریقہ عبادت گھڑ لیا گیا، نئی عبادات ایجاد کر لی گئی ہیں، پھر بھی عاشق رسول ہیں، پھر بھی محب رسول ہیں، پھر بھی دیندار ہیں۔ اسلام کا اصول دیکھیں، اسلام کا قانون دیکھیں، اللہ رب العزت کا ضابطہ دیکھیں، ضابطہ کیا ہے؟ کوئی نہیں اضافہ کر سکتا، اللہ نے اسلام مکمل کر دیا ہے، مکمل ہو گیا دین۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ ہمارا پیغمبر اپنی طرف سے دین گھڑتا، اللہ فرماتے ہیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اپنے پیغمبر کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر ہم اپنے پیغمبر کی شاہ رگ کو کاٹ دیتے، کوئی بھی بچا نہ سکتا۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آپ کو کس نے اجازت دی؟ آپ آئے دن نئی سے نئی رسومات نکالتے چلے جائیں، آپ کو کس نے اجازت دی ہے؟ آپ دین کا حلیہ بگاڑتے چلے جائیں، جو چاہے منبر پہ کھڑے ہو کے آپ امت کو دے دیں، امت لے لے، اس کو پھیلا دیا جائے، آپ کو یہ اجازت کس نے دی ہے؟ یہ اجازت تو کسی پیغمبر کو بھی نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلے پر جب کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس کتاب اللہ سے کوئی دلیل نہیں ہے، سنت رسول اللہ سے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اپنی رائے سے، اپنے قیاس سے یہ مسئلہ بتا دیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امت کی افضل ترین ہستی تھی، اس نے کیا کہا تھا؟ کیا جواب دیا تھا؟ کہا میں یہ کبھی نہیں کر سکتا، اگر میں نے ایسا قدم اٹھایا اللہ کے دین میں، اللہ کی کتاب میں نے کوئی اضافہ کرنے کی کوشش کی تو مجھے جواب دو، ایو سمائن تذلنی و ایو ارض تکلنی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا؟ اگر میں نے اللہ کے دین میں اضافہ کیا، اس پر اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، اس بات پر اللہ کو اتنا اللہ غصے میں، غضب میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایو سمائن تذلنی، کون سے آسمان کہ میں نیچے رہوں گا، وَأَيُّ أَرْضٍ تُكِلُّنِي، مجھے کون سی زمین اٹھائے گی؟ زمین مجھے نہیں اٹھا سکے گی، آسمان مجھے سایہ نہیں دے گا۔ اگر میں نے اللہ کی کتاب میں، اللہ کے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی، میرے بھائیوں بدترین لوگ ہیں، کیوں بدترین لوگ ہیں؟ بدعات کو ایجاد کرنے والے، وہ اللہ کے دین میں اضافہ کرتے ہیں۔ اللہ کے دین میں اضافہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اللہ کے دین میں اضافہ کرنے والا انسان اللہ کے دین کو گراتا ہے، اللہ کے دین کو ختم کرتا ہے، دین کی دیواریں گراتا ہے، اور اس کی دلیل اللہ کے پیغمبر کے اس فرمان میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تھا
من وقر صاحب بدعت، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی. آپ بھی غور سے سن لیں، آپ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا تذکرہ تو ہے ہی، آپ کا بھی ذکر موجود ہے اس میں. من وقر صاحب بدعت، اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، کسی خطیب کی خطابت یا کسی واعظ کا واعظ نہیں، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے. من وقر صاحب بدعہ، جس نے کسی بدعتی کی عزت کی، کسی بدعتی کو ٹھکانہ دیا. بدعتی کو عزت دینا کیا ہے؟ اس کو سلام کرنا، بدعتی کو سلام کرنا، بدعتی کو عزت دینا، بدعتی کو وقار دینا. اسلام یہ نہیں پسند کرتا. آپ کسی بدعتی انسان کو عزت دیں، آپ کسی بدعتی انسان کو پروٹوکول دیں، آپ کے دل میں کسی بدعتی انسان کے بارے میں عزت ہو، پیار ہو، محبت ہو، اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا. من وقر صاحب بدعہ، جس شخص نے کسی بدعتی کو عزت دی، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس کی مدد کی ہے، اس کی مدد کی ہے. بدعتی اسلام کی عمارتوں کو گرا رہا تھا، بدعتی اسلام کی عمارت کو زمین بوس کر رہا تھا، بدعتی اللہ کے دین کو بدل رہا تھا، بدعتی شخص اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑ رہا تھا، تو اس کو پروٹوکول دے رہا تھا. اس لیے فرمایا من وقر صاحب بدعہ، جس نے کسی بدعتی کو عزت دی، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کو گرانے میں پورا تعاون کیا. آپ غور کریں، یہ وجہ ہے کہ بدعتی بدترین شخص کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے دین کو بگاڑتا ہے. امام مالک علیہ رحمہ سے پوچھا گیا تھا کہ بدعتی اتنا مبغوض کیوں ہے؟ اللہ رب العزت کو بدعتی پر اتنا غصہ کیوں آتا ہے؟ تو کیا جواب دیا تھا امام مالک نے؟ کہا من احدث فیہا حدثا، جو دین میں بدعت کو ایجاد کرتا ہے وہ شخص فقد زعم، اس کا یہ عقیدہ ہے، اس نے ایسا عمل کیا، ایسا عمل، فقد زعم، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد خان الرسالہ، جو دین میں اضافہ کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی. اس کی وہ یہ باور کر رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین نہیں پہنچایا تھا، ہمیں یہ دین بعد میں ملا ہے، اللہ کے نبی ادھورا چھوڑ کے گئے تھے، نعوذ باللہ. اس کی یہ سوچ ہے، اللہ کے نبی اللہ کے دین کو پورا نہیں چھوڑ گئے تھے. پوچھو نا ان سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں امت کو پہنچائی تھی، بس 2 عیدیں پہنچائی ہیں. جاؤ اٹھا کے دیکھو بخاری کو، اٹھا کے دیکھو مسلم کو، اٹھاؤ ابو داؤد کو، اٹھاؤ ترمذی کو، اٹھاؤ نسائی کو، ابن ماجہ کو، مسند احمد کو، مسند طیالسی کو، مسند بزار کو، طبرانی اوسط کبیر اور صغیر کو، مسند بزار کو، مسند حمیدی کو. جاؤ کتب حدیث، جتنے بھی اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، جاؤ سب کو اٹھا لو. تمام کتب کے مصنفین نے اپنی ان کتابوں میں عنوان قائم کیے ہیں، کتاب العیدین، ابواب العیدین، 2 عیدوں کے مسائل، 2 عیدوں کے احکام، 2 عیدیں کون کون سی ہیں، کیسے کیسے ان عیدوں کے مسائل بتائے گئے ہیں. کتب حدیث میں 2 عیدوں کی بات آئی ہے، تیسری عید کا کوئی باب نہیں ہے. ہمیں بتاؤ او عاشقان رسول، ہم تم سے التجا کرتے ہیں، بڑے ادب سے ہم تم سے پوچھتے ہیں، ہمیں بتاؤ اسلام میں 3 عیدیں تھی، تو پھر اللہ کے نبی نے تیسری عید تو نہ بتائی امت کو. تیسری عید کیا اللہ کے نبی نے چھپا لی تھی؟
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین نہیں پہنچایا تھا؟ آپ نے تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا تھا حل بلغتو، حل بلغتو، اور میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیے؟ کیا میں نے اللہ کا دین پہنچا دیے؟ سب نے کہا تھا نام بلغت، آقا آپ نے سارا دین پہنچا دیا. آپ نے گلیوں چوکوں ایک ایک جگہ پہ مارے کھا کر اپنے جسم کو لہو لہان کروا کے دین پہنچا دیا ہے. نام بلغت. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھایا. وہ چہرہ جو آسمان کی طرف اٹھتا تھا تو اللہ قبلہ تبدیل کر دیتا تھا. اللہ کے نبی نے وہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کے کیا کہا؟ اللہم شہد، اللہ تو گواہ ہو جا، اللہ تو گواہ ہو جا. یہ پورا مجمع 1.25 لاکھ کے قریب افراد تیری مخلوق گواہی دے رہی ہے. گواہ تو 2 بھی کافی ہیں، 2 بندے بھی گواہی دے دے سچے ہوں وہ کافی ہیں. وہ سب کے سب کلہم عدول، سب سچے تھے. 1.25 لاکھ کے قریب لوگ تھے، وہ گواہی دے رہے ہیں. آقا فرماتے اللہم شہد، اللہ تو گواہ ہو جا. یہ سب گواہی دے رہے ہیں میں نے تیرا دین سارا پہنچا دیا ہے. ایک زبر اور زیر کو بھی میں نے اپنے پاس نہیں چھپایا. ہمیں جواب دو، ہمیں بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 2 عیدیں بتائی تھی یا 3 بتائی تھی؟ اگر اللہ کے دین میں 3 تھی تو اللہ کے نبی نے پھر 2 بتائی ہیں. ایک چھپا کے چلے گئے ہیں نعوذ باللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر آدھا دین امت کو پہنچائیں اور آدھا دین چھپا لیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے آسمان سے 2 عیدیں اتاری تھی، ان کے احکام دیے تھے، ان کے دن بتائے تھے، ان کے اوقات بتائے تھے، ان کی گھڑیاں بتائی تھی، ان کے نام بتا دیے تھے. عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان کے اوقات بتا دیے تھے، ان کی تاریخیں بتا دی تھی. یہ تم نے کہاں سے گھڑ لی؟ اس کا کہاں وجود ہے؟ 4 صدیوں تک، پہلی 300 سال تک اس کا کوئی وجود کرۂ ارض پر موجود نہیں تھا. آسمان کی چھت کے کسی کونے میں اس تیسری عید کا وجود نہیں تھا. کوئی جلوس نہیں تھا. اللہ کے پیغمبر کی پیدائش میں آپ کے میلاد کی کوئی محفل کائنات کے کسی کونے میں نہیں تھی. 400 سال تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 400 سال، 4تھی صدی کے اندر ان اولا من احدث الخلفاء الفاطمیون، سب سے پہلے اس کو ایجاد کرنے والے، اس کو نکالنے والے رافضی حکمران تھے. رافضی خلفاء تھے. انہوں نے اس کو ایجاد کیا. اٹھائیں حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ کی مایہ ناز تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ کو، اٹھائیں امام ذہبی کی سیر اعلام النبلاء کو، آپ اٹھائیں تاریخ خلقان کو، اور تاریخ کی کتابوں کی فرق گردانی تو کر کے دیکھو. علم کی دنیا میں جھانک کر تو دیکھو. 300 سال گزر گئے اور 4تھی صدی کے اندر رافضی خلیفوں نے ابتداؤ 6 موالد، انہوں نے 6 میلاد ایجاد کیے. 6 میلاد. ایک مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انہوں نے میلاد النبی ایجاد کیا، اور دوسرا ملا مولد امیر المومنین علی ابن ابی طالب. حضرت علی بن ابی طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلاد ایجاد کیا، اور تیسرا مولد فاطمہ الزہرا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا میلاد ایجاد کیا، وہ مولد الحسنین کریمین، چوتھا میلاد سیدنا حسن اور سیدنا حسین، ان کا ایک ایک میلاد انہوں نے ایجاد کیا، اور چھٹا میلاد مولد الخلیفۃ الحاضر، جو اس وقت ان کا موجودہ حکمران تھا، اس کا میلاد انہوں نے ایجاد کیا۔ یہ 6 میلاد یہ فاطمی خلفاء نے ایجاد کیے تھے، فاطمی خلفاء نے۔ اور پھر ایک بادشاہ آیا، اس نے ان سارے میلادوں کو ختم کر دیا، سارے میلاد ختم کر دیے۔ الافضل الجیوش، وقت گزرا، پھر زمانہ گزرا، پھر زمانے نے کروٹ بدلی، تو چھٹی ہجری میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے الحاوی للفتاوی کی دوسری جلد میں واضح لکھا ہے کہ اس کے بعد چونکہ ختم ہو گئے تھے یہ سارے میلاد، پھر چھٹی ہجری میں ایک اربل شہر کا ایک بادشاہ مظفر ابو سعید کوکبری نے چھٹی صدی کے اندر مولد النبی، یہ میلاد النبی کا اس نے پھر ایجاد کیا، پھر اس نے اس کا اضافہ کیا۔ اب یہ 2 قسم کے لوگ تھے جنہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ سب سے پہلے فاطمی خلیفوں نے ایجاد کیا، جو کہ رافضی تھے، رافضی اہل سنہ نہیں تھے، اہل سنہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اہل بدعہ تھے، رافضی تھے۔ انہوں نے کئی قسم کی بدعات کو دین میں اضافہ کیا تھا۔ 6 میلاد بھی ان کی ایجاد تھے، لیکن بعد میں آنے والا حکمران نے ان کو بدل دیا۔ انہوں نے کب بدلا؟ 4 صدی میں۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے بہترین زمانے، بہترین جو ادوار تھے، وہ 3 صدیاں تھی، 3 صدیاں۔ پہلی 3 صدیاں، پہلے جو 300 سال ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیر القرون کہا ہے، خیر القرون، بہترین زمانے کہا ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو بہترین کہا ہے۔ صحیح بخاری آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے۔ اس زمانے میں بھی جشن میلاد نہیں تھا، بہترین زمانہ اللہ کے پیغمبر کا زمانہ تھا۔ اس وقت جشن میلاد نہیں تھا، محفل میلاد کہیں نہیں ہوتی تھی، کوئی جلوس نہیں ہوتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم، پھر بہترین زمانہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو اس کے بعد آئیں گے۔ دوسری صدی کی بات کی، وہ بہترین لوگ ہوں گے۔ اور اس صدی کی بھی آپ برگردانی کر کے دیکھیں، کسی صحابی اور کسی تابع تابی کی زندگی میں کائنات کے کسی کونے میں کوئی محفل میلاد نہیں ہوئی، کوئی جلوس نہیں نکلا، تیسری عید کا نام و نشان نہیں تھا۔ ثم الذین یلونہم، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے دنیا سے، فرمایا پھر وہ لوگ جو تیسری صدی میں آئیں گے، تیسری صدی میں۔ یہ 3 زمانے بہترین زمانے تھے، ان میں کہیں بھی اس کا وجود نہیں تھا۔ 400 سال گزرنے کے بعد اس کو گھڑا گیا، اور یہ اس کا انکار کیسے کر سکتے اس حقیقت کا
ان دلائل کو یہ چیلنج نہیں کر سکتے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی حلوہ خور اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں، صحابہ کے بہترین دور میں، تابعین کے بہترین دور میں تیسری عید کا وجود آپ کو دکھا سکے۔ اٹھو، جاؤ ان سے پوچھو، آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، سوال کرو ان سے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عیدیں تھی، تیسری عید کا وجود نہیں تھا۔ لاؤ کوئی ایک ایسا حوالہ لے کے آؤ، ایک حوالہ دکھا دو جناب صحابہ کرام کے زمانہ میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال حکومت کی ہے۔ ہم تم سے ادب سے پوچھتے ہیں، ادب سے، ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سالہ دور میں، ان کی حکومت میں ایک مرتبہ دکھا دے انہوں نے تیسری عید منائی ہو، تیسری عید کا وجود ہو، کوئی محفل میلاد برپا کی ہو، چونے بکھیرے ہوں۔ ان کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال انہوں نے حکومت کی، 10 سال، 10 مرتبہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، 10 مرتبہ، اور ایک مرتبہ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میلاد کو منایا ہو یا جلوس نکالے ہو، کوئی محفل عید میلاد کے نام پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں منائی ہو، ایک ایسا حوالہ دے دے۔ ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال حکومت کی، 12 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، ایک حوالہ ایسا دے دے۔ ایک جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 5 مرتبہ ربیع الاول آیا ہے، جناب حسن، جناب حسین، کسی ہستی نے اہل بیت میں سے، صحابہ اعظام میں سے کسی ایک نے منایا ہو۔ سیدنا امیر معاویہ 20 سال انہوں نے بلا شرکت غیر اکیلے نے حکومت کی ہے، ایک مرتبہ بھی کائنات کے کسی کونے میں اس کا وجود نہیں تھا۔ 400 سال بعد یہ دین وجود میں آیا ہے، 400 سال بعد یہ وجود میں آیا تھا، ختم ہو گیا تھا، پھر 600 سال گزرنے کے بعد مظفر الدین کوکبری نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ یہ کیسا بندہ تھا یہ مظفر الدین کوکبری، یہ بھی بادشاہ تھا، یہ بڑا عیاش قسم کا بادشاہ تھا، یہ ناچنے والیاں کٹھی کرتا اور گلوکاروں کو اکٹھا کرتا، وہ گانے گاتی، شراب کے دور چلتے، یہ خود بھی ناچتا اور عید میلاد کے نام پر خود بھی ناچتا، رقص کرتا، اور اس کے ساتھ اس کو ماننے والے بھی کرتے۔ یہ کون بندہ ہے؟ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں آپ کہ یہ بدماش قسم کا آدمی تھا، بے دین قسم کا آدمی تھا، یہ اس چیز کو ایجاد کرنے والے لوگ تھے۔ میرے بھائیوں، ہم دین کو ماننے والے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ اجازت دے کر نہیں گئے کہ آپ میرے بعد دین میں اضافہ کرنے لگ جائیں، دین کو بڑھانے لگ جائیں۔ اس کا نام اسلام نہیں ہے، اس کا نام محبت نہیں ہے، اس کا نام دین نہیں ہے، آپ کو اس کا کہیں سے بھی ثبوت نہیں ملے گا۔ ہم پہلے بھی کہتے رہے، آج بھی کہتے ہیں،
آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں، اور ہم یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کا ورثہ ہے، اللہ کے پیغمبر کے منبر پہ کھڑا ہوں اور ایک حوالے کا مطالبہ کرتا ہوں، جاؤ ایک حوالہ آپ پیش کر دیں، ایک حوالہ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی میں ایک مرتبہ بھی اپنے میلاد کو منایا ہو، اس کو عید قرار دیا ہو، ایک حوالہ پیش کرتے ہیں، یا صحابہ کرام کے زمانہ میں سے کسی ایک صحابی کا عمل پیش کر دیں، تابعین کے زمانہ میں سے کسی ایک تابعی سے یہ ثابت کر دیں، جاؤ چیلنج سے کہتا ہوں، 4 ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، چاروں مذاہب میں تیسری عید کا وجود دکھا دیں، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ دلیل دکھائیں، آپ کے جلوسوں کی قیادت ہم کریں گے انشاءاللہ، اور جلوس کا پورا خرچہ جماعت اہل حدیث بھرے گی انشاءاللہ۔ ایک حوالہ پیش کر دیں، ایک آؤ، ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، ایک حوالہ لے آؤ، اور تم نہیں لا سکتے، ان لم تفعلوا ولن تفعلوا، ہرگز نہیں کر سکتے، اگر تم نہیں کر سکتے اللہ کے پیغمبر کے دین کو مت بدلو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر یہ کھلواڑ کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے، تم نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حلیہ بدل ڈالا ہے، تم نے دین کا نقشہ بدل ڈالا ہے، آج تم نے امت کو اصل مشن سے ہٹا کر تم نے ان کو اور ان معاملات میں ڈھول کی تھاپ پہ رسک سکھایا ہے، تم نے امت کو بھنگڑے سکھائے ہیں، تم نے امت کو صرف نعرہ بازی سکھائی ہے، آ جاؤ اتفاق کر لیتے ہیں، اس ملک کو اتفاق کی ضرورت ہے، آؤ اس ملک کے اندر اتحاد کی ضرورت ہے، بالخصوص ہمارے اس گاؤں میں، ہماری اس بستی میں اللہ کے فضل و کرم سے تمام شہروں سے بڑھ کر، تمام علاقوں سے بڑھ کر، تمام بستیوں سے بڑھ کر امن ہے، یہاں امن ہے، اور اس میں ہم میاں منظور احمد خان بٹو صاحب کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کا بہت بڑا کردار ہے یہاں کے امن میں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ امن اسی طرح برقرار رہے، اتفاق کرتے ہیں، اتحاد کرتے ہیں، کس چیز پر اتفاق ہوگا؟ آؤ اس مشن پر اتفاق کرتے ہیں جو مشن محمد علیہ السلام لے کر اس دنیا میں آئے تھے، آؤ اس مشن کو مل کر لے کر اٹھتے ہیں، مل کر اس کی یاد یاری کرتے ہیں۔ وہ مشن اللہ کی توحید کا تھا جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو بھی کہا تھا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کو بھی کہا تھا، آ جاؤ یہودیو تم بھی آ جاؤ، عیسائیو تم بھی آ جاؤ، آؤ مل کے کھڑے ہوتے ہیں، آؤ اکٹھے ہو کے کام کرتے ہیں۔ وہ کون سا کام تھا؟ الی کلمۃ اللہ، وہ اللہ کا کلمہ توحید تھا، سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ آؤ یہ پیغام لے کر اٹھتے ہیں، اللہ کے سوا کسی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہونے دیں گے۔ آ جاؤ ہم اپنی بستی کے لوگوں کو بالخصوص اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو بالحقوق بالعموم دعوت اتحاد دیتے ہیں۔ آ جاؤ اتحاد کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، اللہ کی اس کتاب کو فیصل بناتے ہیں۔ آؤ یہ کتاب جو دین بتاتی ہے اس دین کو لے کر اٹھیں گے،
شرک کا خاتمہ کریں گے, توحید کو لے کر اٹھیں گے. آ جاؤ, آ جاؤ, امت کو مت الجھاؤ ان مسائل میں, نعرہ بازی میں, گلیاں رنگنے میں کہ سج گئے گلیاں بازار سونا آیا. اور سونا گلیاں سجانے نہیں آیا تھا. اور مسجدوں کو آباد کرو, مسجدیں ویران ہیں, گلیاں آباد ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا بدترین جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا بازار گلیاں بدترین جگہ ہے. آپ سے پوچھا گیا تھا بہترین جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجدیں, اللہ کا گھر بہترین جگہ ہے. آ جاؤ, ان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے اٹھتے ہیں. آؤ, ایک ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں, مل کر دیں گے. ایک ایک گلی میں جائیں گے, مل کر جائیں گے, کندھے سے کندھا ملا کر جائیں گے. اللہ کے نبی کے مشن کو لے کر اٹھیں گے. امت کو کہیں گے آ جاؤ نمازوں کی طرف, آ جاؤ. یہ وہ مشن تھا. میرا پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا. آپ کی زبان پر آخری الفاظ کیا تھے؟ اے میری امت کے لوگوں الصلاۃ, اے میری امت کے لوگوں الصلاۃ, اے میری امت کے لوگوں نماز نہیں چھوڑنی. قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج تم نے مسجدوں میں آنے کے لیے تو دعوت نہیں دی, بیر بھری ہوئی ہیں گلیاں اور نعرے لگ رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نعرے مارے جا رہے ہیں. مسجد میں 7 بندے بھی نہیں آتے, نماز پڑھنے کے لیے 7 بندے بھی نہیں آتے. یہ محمد علیہ السلام کا یہ مشن نہیں ہے. آؤ مل کر کام کرتے ہیں. کون سا مشن لے کر اٹھتے ہیں؟ آئے اس بستی کے اندر بالخصوص جوئے بازوں کے خلاف کام کرتے ہیں. آؤ ان کو پہلے سمجھاتے ہیں. جوا کھیلنے والوں کو اللہ کے نبی یہ مٹانے آئے تھے. اللہ کا پیغمبر جوئے سے نفرت دلانے آیا تھا, اس کو ختم کرنے آیا تھا. آؤ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں. آؤ شراب نوشی کے خلاف اٹھتے ہیں, نشہ بیچنے والوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. آؤ کندھے سے کندھا ملا کر چلتے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر کا مشن ہے. آ جاؤ, شراب بیچنے والوں کے خلاف اٹھتے ہیں. آ جائیں, لوگوں کے حقوق غصب کرنے والوں کے خلاف پہلے سمجھاتے ہیں اور پھر ان کے مقابلے میں جتنا کر سکیں گے وہ کریں گے. یہ تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن. آج اس کو مٹا دیا گیا, اب امت کو اس سے ہٹا دیا گیا. آج کیا کیا جا رہا ہے؟ آج گلیاں سجائی جا رہی ہیں, گلیوں میں بیت اللہ کے ماڈل بنائے جا رہے ہیں, مسجد نبوی کے ماڈل بنائے جا رہے ہیں. تم نے سوچا کبھی سوچا ہے؟ سوچا کبھی ہم نے؟ اے چشمے شکبار, ذرا دیکھ تو صحیح, یہ جو گھر جل رہا ہے کہیں تیرا گھر تو نہیں؟ تم نے گلیوں میں بیت اللہ کے ماڈل بنا کے تم نے دین کی خدمت کی ہے. تم نے گندی گلیوں میں مسجد نبوی کے ماڈل بنائے, روزہ رسول کے ماڈل بنائے, تم نے اسلام کی خدمت کی ہے. پہلے مسجد نبوی کا ماڈل بنانے کے لیے اس جیسی پاکیزہ جگہ تو تلاش کرو. گندی گلیوں میں بناتے ہو. اس جگہ میں روزہ تو رسول اللہ نے بنوایا ہے. کس جگہ میں؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آقا نے فرمایا تھا میرا حجرہ میرے منبر کی جگہ جنت کی کناریوں, جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے, جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. روضۃ النبی اس میں بنتا ہے, اس میں بنتا ہے. تم نے گندی گلیوں میں روضۃ النبی بنا کے اللہ کے نبی کے روزے کا مذاق اڑایا ہے. یہ دین کی خدمت کی آپ نے. گستاخ رسول ہمیں کہتے ہو؟ کوئی عقل سے بھی کام لے لیا کرو, کوئی انصاف کی بات بھی کر لیا کرو. کیا کوئی عقل مند انسان نہیں ہے تمہیں سمجھانے والا کہ ظالموں کم از کم اللہ کے پیغمبر کے روزے کا مذاق تو نہ اڑاؤ؟ بیت اللہ بناتے ہو, بیت اللہ اللہ نے کہاں بنایا ہے؟
بہترین جگہ میں اللہ نے بیت اللہ بنایا ہے، تم اس کے ماڈل گندی گلیوں میں بناتے ہو، پھر پاؤں کی ٹھوکروں سے تم اس کو پاش باش کرتے ہو، تم بیت اللہ گراتے ہو، تم مسجد نبوی کے ماڈل توڑتے ہو۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، کوئی بات ہمیں بھی سمجھاؤ نا۔ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، آؤ ٹیبل ٹاک کرو ہمارے ساتھ۔ میاں صاحب کی جو ہے نا ان کی صدارت میں، میاں صاحب کی صدارت میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیبل ٹاک کرو۔ ہمیں بتا دو کہ اللہ کے پیغمبر کی روزے کے ماڈل، بیت اللہ کے ماڈل گندی گلیوں میں بٹانا عشق ہے، محبت ہے، ہم لینے لگا دیں گے۔ آ جاؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، بات کرو ہمارے ساتھ، ورنہ یہ چھوڑ دو، اللہ کے پیغمبر کے دین کو مذاق نہ بناؤ۔ اور پھر کچھ تو سوچا ہوتا نا، تم نے کس دن کو ڈھونگ رچایا، تم نے کس دن کو جشن کا نام دیا، تم نے کس دن میں بھنگڑے ڈالے، تم نے کس دن کے اندر یہ سارا ڈھونگ رچایا جس دن میں صحابہ پر قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ جاؤ دنیا کا کوئی مورخ اس کا انکار کرے، میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ 12 ربیع الاول کا دن اللہ کے پیغمبر کی وفات کا دن ہے۔ اس دن فاطمہ تو زہرا یتیم ہو گئی تھی، یتیم۔ 12 ربیع الاول کا دن جب آیا تھا نا، سیدہ فاطمہ کی ہنسیاں بند ہو گئی تھی۔ کسی نے کہا تھا فاطمہ تو ہنستی کیوں نہیں، ہم تو تیرے چہرے پر مسکرات بھی نہیں دیکھتے۔ تو کیا جواب دیا تھا سید فاطمہ تو زہرا نے، حسنین کی اما جان نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا مجھے ہنسی نہیں آتی، صبت علی المصائب، صبت علی المصائب، میرے بابا کی وفات پر مجھ پر اتنے غم ٹوٹ پڑے ہیں، اتنے غم آئے، بلو صبت علی الایام لسرنا لیالیا۔ سمجھانے والی عورتوں کو جواب دے رہی ہیں جو کہہ رہی تھی فاطمہ نہ اتنا رویا کرو۔ کہا یہ غم میرے اوپر پڑے ہیں نا، یہ غم دنوں پر پڑ جاتے، لسرنا لیالیا، لسرنا لیالیا، دن دن نہ رہتے، دن راتیں بن جاتے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، 12 ربیع الاول تھا۔ بلال نے اذان کہنی چھوڑ دی تھی، جا پوچھو ان سے، کوئی انکار کی جرت کرے پوچھو ان سے۔ جناب بلال مؤذن رسول تھے، اس نے اذان دینی کیوں بند کر دی تھی؟ اس نے کہا تھا اب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے کس کے چہرے کو دیکھوں، اب میرے اندر اذان دینے کی ہمت نہیں رہی۔ سامان باندھا اس نے، جانے لگے۔ جناب ابوبکر صدیق بھاگ کے پہنچے، کہا بلال رک جاؤ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے، اب تم بھی جا رہے ہو۔ اس نے کیا جواب دیا تھا؟ لا اريد المدینہ بدون رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر کے بغیر اب میرا مدینے میں دل نہیں لگتا۔ لا اتحمل مقام رسول اللہ خالیا، اے ابو بکر میرا پیغمبر جہاں جہاں بیٹھا کرتا تھا وہ جگہ اب مجھے خالی دکھائی دیتی ہیں، اب میرا دل نہیں لگتا، ان جگہوں کو خالی دیکھنے میں میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ تم جو کہتے ہو دم بدم پڑھو درود حضرت بھی ہیں یہاں مجھے، آج تم نے عقیدہ گھڑ لیا۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ تم کہتے حضور آتے ہیں، حضور اگر آپ وفات کے بعد آتے تھے تو بلال کیوں مدینہ چھوڑ گئے تھے؟ بلال چلے گئے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نہیں روک سکے تھے، بڑی کوشش کی تھی نہیں روک سکے تھے۔ آخر کار اس نے ایک جملہ بولا، ابو بکر کی چیخیں نکل گئی تھی۔ اس نے کہا ابو بکر تم نے امیہ کی غلامی سے مجھے 1 کلو سونا دے کر آزاد کروایا تھا،
کیا تم نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کروایا تھا یا اپنا غلام بنایا تھا؟ اگر تم نے مجھے اپنا غلام بنایا ہے تو جہاں آپ کہتے ہیں میں ادھر رہتا ہوں. اگر آپ مجھے آزاد کروایا تھا، آزاد بندے اپنی مرضیوں کے مالک ہوتے ہیں، جدھر چاہے جائے. بلال روتے ہوئے واپس آ گئے تھے. بلال میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کروایا تھا، میرا اپنا کوئی مقصد نہیں تھا. بلال چلے گئے تھے. کیوں چلے گئے تھے؟ انہیں اللہ کے پیغمبر کی وفات پہ اتنا غم تھا. تم لڑیاں ڈال رہے ہو، ہمیں بھی تو بات سمجھاؤ نا. کبھی اپنی باپ کی وفات پر بھی بھنگڑے ڈالے ہیں؟ اگر تمہارے باپ کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی، اسی دن وفات ہوئی ہو، تو کیا تم اپنے باپ کی وفات والے دن اور پیدائش والے دن کیک کاٹو گے، کیک بانٹو گے؟ ہمیں بھی جواب دو نا، ہمیں کچھ سمجھاؤ. تم اس کے عظیم نواسے کی شہادت پر 10 دن غم مناتے ہو، ہر سال مناتے ہو. 10 دن غم مناتے ہو، ہر سال مناتے ہو. 10 دن، بلکہ پورے محرم میں شادی نہیں کرتے تم. وہ بھی تو شہید ہوئے ہیں نا، شہداء زندہ نہیں ہیں. ادھر غم مناتے ہو. اور بتاؤ اس کے نانا نے تمہارا کیا بگاڑا تھا کہ تم اس کے نانا کی وفات کے دن لٹیاں ڈالتے ہو؟ ہمیں بھی سمجھاؤ، کوئی بات ہمیں بھی بتاؤ نا. ہم سمجھنا چاہتے ہیں، ہم حقائق کی دنیا میں آنا چاہتے ہیں. آ جاؤ، ٹیبل ٹاک کرو، ہمیں بھی بتاؤ. بلال چلے گئے تھے، ملک شام میں چلے گئے، اور 6 مہینے گزر گئے. ایک دن سوئے ہوئے خواب دیکھا، اٹھے، روتے ہوئے اٹھے. لوگوں نے پوچھا لیما تبکی یا بلال، بلال کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کا دیدار ہوا ہے خواب میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شکوہ کیا ہے. آپ نے فرمایا ہے یا بلال ما حاذہ الاجفا، اے بلال یہ بے وفائی کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمارا شہر بھی چھوڑ دیا ہے. بلال نے اسی دن سواری پکڑی، مدینے کا رخ کیا. مدینے پہنچے، اللہ کی قسم اٹھا کے دیکھیں کتابیں پڑھی نہیں جاتی اور وہ مقامات پڑھتے ہوئے ہمت نہیں رہتی انسان کے اندر. حضرت بلال 6 ماہ کے بعد جب مدینہ تو رسول میں آئے تھے تو ڈھائی مار کر رو رہے تھے. اللہ کے پیغمبر کے روزے پہ غش کھا کر گر گئے تھے. اور لڑیاں ڈالنے والوں، 12 ربیع الاول کا دن کون سا دن تھا؟ بلال بے ہوش ہو گئے تھے. مدینہ میں آواز پھیل گئی بلال آ گیا ہے، اللہ کے رسول کا بانگا آ گیا ہے. لوگ جمع ہوئے، بلال ہوش میں آئے، کہتے بلال اذان دو، ہم اللہ کے پیغمبر کے زمانے کی اذان سننا چاہتے ہیں. بلال نے کہا اب میں اذان نہیں دے سکتا، میرے اندر ہمت نہیں ہے، انکار کر دیا. لوگوں نے حسنین کریمین کو بلایا، اے اللہ کے پیغمبر کے نواسو، تم بلال کو کہو تمہاری بات کا انکار نہیں کریں گے، انہیں کہو اذان دے. حسنین کریمین آئے، کہتے ہیں ہمارے نانا کے مؤذن، اے بلال ہمارے نانا کے مؤذن، اللہ کے پیغمبر کے زمانے والی اذان تو ہمیں سنا دو. انکار نہ کر سکے، اسی جگہ پر کھڑے ہوئے، اسی چبوترے پر چڑھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت بلال اذان دیتے تھے. چڑھے، اور جب آواز بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تاریخ کے الفاظ ہیں کہ ارتجت المدینہ، مدینے میں جو ہے نا یہ جب آواز پھیلی تو مدینے کے لوگ بہر آ گئے. مدینے کے لوگ بہر آ گئے، لوگوں کی ہچکیاں بند گئی اور لوگوں نے سمجھا وہ عیسیٰ رسول اللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہو گئے، آگے اللہ کے پیغمبر زندہ ہو گئے. لوگ بھاگ کے بہر آئے، اور جب جناب بلال جیسے جیسے الفاظ بڑھاتے جا رہے ہیں اور یہ سسکیاں اور یہ ڈھائی بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ بڑھ رہے ہیں، جب کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اور بڑھ گئی، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا غش کھا کر گر گئے. یہ آواز سن کے عورتیں اپنے پردوں سے، با پردہ عورتیں اپنے گھروں سے باہر آ گئی. اور مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد
اس دن سے زیادہ ہم نے روتا ہوا کسی مرد و عورت کو نہیں دیکھا تھا. فما رویت باقی و باقیہ، کوئی مرد و عورت اتنا روتا ہوا ہم نے ان کو کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا جس دن آپ یہ خوشیاں مناتے ہیں. اس کو آپ نے جشن کا نام دے دیا، عید کا نام دے دیا. اور یہ کل تک آپ 12 وفات مناتے رہے، کل تک آپ بھی 12 وفات مناتے رہے. یہ چند سالوں سے بزرگوں سے پوچھو 12 وفات کا چندہ مانگتے رہے. اس وقت تو عید نہیں تھی نا، 12 وفات کا چندہ مانگتے تھے. اب یہ عید بن گئی ہے. تو میرے بھائیوں، ہم دعوت فکر دیتے ہیں، ہم آپ کو اللہ کے فضل و رحمت سے اس دین کی طرف بلاتے ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین سمجھا کر گئے ہیں. آئیں ہم یہ عزم کرتے ہیں. 12 ربیع الاول کا دن ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے. ہم یہ عزم کرتے ہیں، بوڑھے بھی، بچے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، ہم انشاءاللہ گلیاں نہیں رنگیں گے. ہم انشاءاللہ اپنے وجود کو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے رنگ میں رنگیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے گھر کے نظام کو اللہ کے پیغمبر کے دین کے مطابق بنائیں گے. ہم اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنی حجامت، اپنا لباس، اپنا کردار، اپنے معاملات، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالیں گے. جب ہم نے یہ عزم کر لیا ہے، اگر ہم زندگی بھر اس پر قائم ہو گئے اور کوئی ہمیں اس سے ہٹا نہ سکا تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. انشاءاللہ کل قیامت کے دن محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر ہم استقبال کرتا ہوا پائیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کے دستے مبارک سے جام پئیں گے. انشاءاللہ اگر ہم اللہ کے پیغمبر کو دین کو لے کر اٹھے، دین کو پھیلایا، اللہ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، سونے محبوب پیغمبر کے ایک ایک طریقے پر قائم اور دائم رکھے. یا اللہ ہم کٹ جائیں اور محبوب پیغمبر کی سنت ہم سے نہ چھوٹے. یا اللہ تو ہم پر راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے اندر یہ ہمت پیدا کر دے کہ ہم تیرے پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو لے کر اٹھیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. قول قولی ھذا استغفر اللہ.